ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عليه الصلاة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ نجات من النار، کہ اس عشرے میں اللہ پاک کئی خوش نصیبوں کے جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرماتے ہیں. کئی خوش نصیب اس عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. علماء کرام اپنے اپنے انداز میں ماہ رمضان عشرہ اخیر لیلۃ القدر کے فضائل بیان کر رہے ہیں. لیکن سارے فضائل کی بنیاد جنت کے استحقاق کی شرط اول مومن اور ایماندار ٹھہرنے کے لیے پہلی بات وہ یہی ہے کہ اپنے عقیدے کو شرک والی نجاست سے پاک کیا جائے.
اگر اللہ نہ کرے عقیدے میں شرک ہو، نہ اعتکاف کسی کام کا، نہ راتوں کی عبادت کسی کام کی، نہ روزے داری کسی کام کی، نہ تہجد کسی کام کے، نہ صدقات خیرات زکوٰۃ کسی کام کے، نہ افطاریاں کسی کام کی، تو اصل الاصول ہے اپنے عقیدے کی اصلاح، اور قرآن عقیدے کی کتاب ہے، ایمان والی کتاب ہے۔ میرے رب نے یہاں ایک آیت کریمہ میں 3 مسائل ذکر کیے ہیں، اور یہ تینوں مسائل آج کے دور کے معرکۃ الآراء مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، متصرف الامور، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اولاد کے خزانے، صحت کے خزانے، مال کے خزانے، بارشوں کے خزانے، فصلوں کے خزانے، پھلوں کے خزانے، خزانوں کا مالک کون ہے؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ عالم الغیب ذات کون سی ہے؟ تیسرا مسئلہ کہ آیا سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے یا ذات کے اعتبار سے نور تھے؟ اللہ نے ان تینوں مسئلوں کو اس ایک آیت میں ذکر کیا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مولوی سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے کہا بھائی تو نے اپنی مسجد میں ساری زندگی گزار دی، لیکن آج تک لوگوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں سنایا۔ تو مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ صاحب قرآن میں یہی مسئلہ ہے، علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر، توحید، اور کوئی مسئلہ نہیں قرآن میں؟ ان مسئلوں کے لیے تو ماحول بنایا جاتا ہے، پھر یہ مسئلے بیان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے اس مسجد میں تمہیں اور تمہارے والد کو 100 سال پورے ہونے لگے ہیں اور 100 سال میں بھی تک ماحول نہیں بنا۔ میرے نبی کی تو کل زندگی 63 سال تھی، نبوت کا دورانیہ 23 سال۔ یہ رب کی توفیق سے یہ بات کی جا سکتی ہے، اور رب کی توفیق سے ہی اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے سارے نبیوں کے امام سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اعلان کروایا۔ میرا نبی آپ خود اعلان کر دیجئے نا، کیونکہ آپ سے زیادہ مجھے پیارا بھی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ میرا لاڈلا بھی کوئی نہیں۔ جب آپ خود اپنی زبان سے اعلان فرما دیں گے، لوگوں میں خزانوں کے اندر بھی رب کا شریک نہیں، لوگوں میں علم غیب کے اندر بھی رب کا شریک نہیں، لوگوں میں آدم کا بیٹا اور بشر ہوں، میرا مرشد میرا پیارا نبی جب آپ اپنی زبان سے خود اعلان کر دیں گے، تو پھر آپ کے جو ماننے والے ہیں کم از کم وہ تو قرآن کا مسئلہ مان لیں گے۔ کیسا اعلان ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ لَا مشرکین مکہ آ گئے، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس خزانے ہوتے، اولاد کے خزانے آپ کے پاس ہوتے، سونے چاندی کے خزانے آپ کے پاس ہوتے، بارشوں کا اختیار آپ کے پاس ہوتا۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہمیں آئندہ کے حالات بتا دیتے، ہمیں بتا دیتے کہ اس سال کتنی بارشیں ہونی ہیں، ہمیں بتا دیتے کہ اس سال کون سی فصل سستی اور کون سی فصل مہنگی ہونی ہے، ہمیں کل کے حالات کی خبر دے دیتے۔ اگر آپ سچے رسول ہوتے تو پھر آپ کھانا بھی نہ کھاتے، بازار
تجارت بھی نہ کرتے, کھانے پینے سے بھی آپ پاک ہوتے. گویا کہ مکے کا مشرک یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کا نبی تو وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوں, اللہ کا نبی تو وہ ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو, اللہ کا نبی تو وہ ہو سکتا ہے جو بشر نہ ہو, نور ہی نور ہو. لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر دے, میرا پیغمبر او لوگوں میں محمد الرسول اللہ ہوں, میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا شریک نہیں ہوں, اور خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. خزانوں کے مالک ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی نبی ولی پیر فقیر شریک کوئی نہیں. علم غیب کی شان والا اکیلا اللہ ہے, علم غیب کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک کوئی نہیں. میں محمد بن عبداللہ ہوں, حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوں, حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں, حضرت ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں, اور حضرت نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں. جب میرا دادا آدم بشر تو میں محمد الرسول اللہ بھی بشر ہی بشر. جب میرا دادا آدم بشر تو میں اولاد میں محمد الرسول اللہ بھی بشر ہوں. اگر میرا دادا نوری ہوتا تو میں بھی نوری ہوتا. جب میرا دادا بشر ہے تو میں خود کیوں اعلان نہ کروں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے میرا پیغمبر اپنی پاک زبان سے اعلان کر دیجیے لوگوں, انما انا بشر مثلکم, بے شک سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں جیسے تم, میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. اب کوئی کہنے والا کہے گا دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہوتا ہے, نا بد دماغا, نبی ہم جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا, میرا استاد اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا. بعد کی ساری امت مل جائے تو کسی تبع تابعی جیسی نہیں ہو سکتی, سارے تابعین مل جائیں تو کسی صحابی جیسے نہیں ہو سکتے, سارے صحابی مل جائیں تو صدیق اکبر جیسے نہیں ہو سکتے, صدیق جیسے کئی لوگ مل جائیں تو ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے, ساری نبی مل جائیں تو میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن ہے ذات کے اعتبار سے بشر. اللہ کا کوئی نبی نہ جنات میں سے آیا, اللہ کا کوئی نبی نہ فرشتوں میں سے آیا. اللہ نے سارے نبی آدم کی اولاد سے بھیجے ہیں, اور بشروں میں سے سارے نبی اللہ نے بھیجے ہیں, کوئی نبی دوسری جماعت سے نہیں. اللہ پاک قرآن کے اندر جو مسئلہ بھی بیان کرتا ہے کھول کے بیان کرتا ہے. مولوی کی بات دھوکہ دے سکتی ہے, پیر کا فرمان دھوکہ دے سکتا ہے, انسان کی لکھت دھوکہ دے سکتی ہے, لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن خود بھی لا ریب ہے, اور قرآن کا ایک ایک مسئلہ بھی لا ریب ہے. یہ سورۃ الکہف آیت آخری اللہ فرماتے ہیں قل, اے میرا نبی آپ خود فرما دیں, انما انا بشر, بے شک سوائے اس کے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں اللہ کا سچا سچا بشر ہوں, مثلکم جیسے تم بشر ہو, ذات میں تو تم جیسا ہوں, جیسے تمہاری بھی ماں ہے میری بھی اماں, تمہارا بھی بابا میرا بھی بابا, تمہارا بھی خاندان میرا بھی خاندان, تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں, تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں, تم بھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں, تم بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں, تم بھی کبھی پریشان ہو جاتے ہو میں بھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں, تم بھی کبھی تھک جاتے ہو میں بھی کبھی تھک جاتا ہوں. مثلکم, ذات کے اعتبار سے تم جیسا بشر ہوں, لیکن مقام میرا سارے نبیوں سے اعلیٰ و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یوحی الی انما الہکم الہ واحد. لوگوں میرا مقام یہ ہے کہ کم و بیش سوالات پیغمبر جو
جو مسئلہ بیان کرتے آئے، قربانیاں دیتے آئے، مارے کھاتے آئے، شہادتیں دیتے آئے، اس مسئلے کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسئلے کا حق ادا کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اے عیسائیو، عیسیٰ الہ نہیں، اے عیسائیو مریم الہ نہیں، اے یہودیو عزیر الہ نہیں، اے مکے والو لات منات عزا الہ نہیں، اے قوم نوح والو ود سوا یغوث یعوق نصر الہ نہیں ہے، اے ہندوستان والو کس کوئی درگاہ والا الہ نہیں ہے، کوئی سید خاندان والا الہ نہیں ہے، کوئی گدی نشین الہ نہیں ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ الہ نہیں ہے، سلطان باہو الہ نہیں ہے، بری الہ نہیں ہے، حضرت فرید الہ نہیں ہے، پیر بابا الہ نہیں ہے، عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ الہ اکیلا اللہ ہے۔ دوسرا مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرا نبی آپ خود لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں میں محمد اللہ کا لاڈلا ضرور ہوں، لیکن لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ میں اپنے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، میں اپنے نفع نقصان کا مختار کوئی نہیں، بلکہ نفع نقصان کا مالک اکیلا میرا اللہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، او میرے امتیوں، میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن اولاد کے خزانے میرے پاس کوئی نہیں۔ میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن بارشوں کے خزانے میرے پاس کوئی نہیں۔ لوگوں میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن صحت دینے کے خزانے میرے پاس کوئی نہیں۔ لوگوں میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن پھلوں اور فصلوں کے خزانے میرے پاس کوئی نہیں۔ لوگوں میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن مال و دولت کے خزانے میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی آپ کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہیں؟ فرمایا عندہ خزائن السماوات والارض، زمینوں کے سارے خزانے بھی عندہ، آسمانوں کے سارے خزانے بھی عندہ، خزانے بھی اسی کے پاس ہیں اور خزانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔ رزق کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ سارے ذرا کہو کس کے پاس ہیں؟ کسی نبی کے پاس رزق کے خزانوں کی چابیاں، کسی ولی کے پاس رزق کے خزانوں کی چابیاں، کسی پیر فقیر کے پاس رزق کے خزانوں کی چابیاں کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کا سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 13 دن گھر میں چولہا کوئی نہیں جلتا۔ سارے نبیوں کا سردار ہے، 12 13 دن گھر میں چولہا کوئی نہیں جلتا، اس لیے کہ رزق کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ ذرا خیال تو کرو میرا بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، پوتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، اور بابا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یعقوب پیغمبر کے گھر میں کہت آ گیا، یعقوب پیغمبر کے گھر میں کہت آ گیا، اور یعقوب پیغمبر اپنے 10
کہتا ہے او بیٹو چلے جاؤ شہر مصر میں، سنا ہے وہاں کوئی نیک دل وزیر خزانہ ہے جس نے بڑا غلہ جمع کیا ہوا ہے، چلے جاؤ شہر مصر سے کچھ غلہ خرید کے لے آؤ، میرے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں، میرے گھر کے اندر کئی لوگ بھوک سے برے حال کے اندر ہیں، چلو وہاں سے غلہ لے آؤ۔ یعقوب پیغمبر کے 10 جوان بیٹے غلہ خریدنے پہنچ گئے شہر مصر، لیکن یعقوب پیغمبر کو اس بات کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ نیک دل وزیر خزانہ اور کوئی نہیں، میرا لال یوسف ہے۔ یعقوب پیغمبر کو اس بات کا علم کوئی نہیں، اس لیے کہ سارے غیب جاننے والا کون ہے؟ یعقوب پیغمبر کے گھر میں بھی کہت آ گیا، سارے نبیوں کے سردار کے گھر میں بھی کہت آ گیا۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگا مصر کے شہر سے مدین بستی کی طرف، 7 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے کے اندر رواں دواں رہے، سفر کرتے رہے، رستے میں گھاس کھانا پڑ گیا، اور جب پہنچے مدین کے شہر کے اندر دیکھتے ہیں ایک کنواں ہے، ایک کنویں کے اوپر کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 نوجوان لڑکیاں ایک طرف اکیلے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں اور نوجوان لڑکیوں بتاؤ تو صحیح تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگی ابونا شیخ کبیر، ہمارا بابا بالکل بوڑھا آدمی ہے، وہ خود بکریاں چرا نہیں سکتا، پانی پلا نہیں سکتا، ہمیں مجبوراً نکلنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلاتے ان کی بکریوں کو، اور جب وہ چلی جاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں موسیٰ تیرے در کا فقیر ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت، اے میرے انبیاء کی جماعت، اے میرے اولیاء کی جماعت، اے سارے نیک لوگوں، اے ساری انسانیت، انتم الفقراء، تم ایک ایک لقمے میں بھی میرے محتاج ہو، ایک ایک سانس لینے میں بھی میرے محتاج ہو، ایک ایک پانی کے گھونٹ میں بھی میرے محتاج ہو۔ اگر میں اللہ پاک پانی کو زمین کی پستیوں میں غائب کر دوں تو تم میں سے کوئی پانی کو نکال کے لا سکنے والا بھی؟ خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ تو پھر اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، للہ، خاص اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ اللہ کہتا ہے بندہ زمینوں کا بادشاہ بھی میں اللہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی میں اللہ، اور تیرے اولاد دینے نہ دینے کے معاملات کا بادشاہ بھی میں اکیلا اللہ۔ کیسے؟ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اور میرا بندہ خزانوں کا مالک میں اکیلا اللہ، اس لیے اولاد کے خزانوں کا مالک بھی میں اللہ ہی ہوں۔ جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بے اولاد کر دیتا ہوں۔ اور میرا بندہ سمجھ تو صحیح ذرا مسئلے کو، اگر میں اللہ اولاد کے خانے میں نہ لکھ دوں تو ساری انسانیت مل کے ہاں نہیں کروا سکتی، اور اگر میں ہاں لکھ دوں تو ساری
سارے مل جائیں اولاد کے خزانے کو بند نہیں کروا سکتے. جسے میں اللہ اولاد میں سے صرف بیٹیاں دے دوں, ساری خدائی مل جائے تو بیٹے دلوا نہیں سکتے. جسے صرف بیٹے دے دوں تو بیٹیاں دلوا نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ فرمائے للہ ملک السماوات والارض. تمہارے گھروں میں جب تمہارا آرڈر چلتا ہے کسی اور کا آرڈر برداشت نہیں کرتے. میرے خزانوں میں میرا آرڈر چلتا ہے, میں بھی کسی اور کا آرڈر برداشت نہیں کرتا. میں بھی کسی اور کا آرڈر برداشت نہیں کرتا. اگلا جملہ فرمایا میرا نبی آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ, میں سید الانبیاء ضرور ہوں لیکن لا عالم الغیب, میں غیب نہیں جانتا, اس لیے کہ غیب جاننا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ نے جو علم سارے نبیوں کو دیا, سارے فرشتوں کو دیا, اللہ نے جو علم ساری انسانیت کو دیا, اس سارے علم سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا. لیکن وہ علم ہے, علم غیب نہیں. علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ ذرا اوپر سے چلتے ہیں, میں نے آیت بھی وہی پڑھی تھی. سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے جد امجد ہیں, اصل ہونے کے لحاظ سے سردار ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے منع فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا. فازلہم الشیطان, شیطان نے دھوکے کے اندر ڈال دیا, شیطان کے دھوکے میں آ گئے, درخت استعمال کر لیا. جیسی درخت استعمال کیا آسمانوں سے زمین پہ اتار دیے گئے, بے لباس کر دیے گئے. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اپنے بدن پر درختوں کے پتے توڑ توڑ کے پردہ کرنے لگ گئے. اے میرا بھائی ذرا مسئلہ تو سمجھتا جا. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو استعمال کرنے کے لیے درخت کے قریب پہنچ گئے. اگر درخت کو استعمال کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کا پتہ ہوتا, حضرت آدم علیہ السلام کو آئندہ کے غیب کے حالات کا پتہ ہوتا کہ ہمیں تو بے لباس کر دیا جائے گا, آسمانوں سے زمین پہ اتار دیا جائے گا, تو حضرت آدم علیہ السلام کبھی بھی اس درخت کو استعمال نہ کرتے. معلوم ہوا کہ آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ جب آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا اللہ, تو عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ دوسرا نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام. سیلاب آ گیا, سیلاب آ گیا. نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا کنعان پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے. ایک دم حضرت نوح علیہ السلام کی محبت فطریہ جوش مارتی ہے کہ ہے تو میرا بیٹا. ایک دم حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں. قرآن تذکرہ کرتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا, اے میرا بیٹا جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. آگے سے بیٹا کہتا ہے نا ابا جی, نا ابا جی, اگر سیلاب اور زیادہ آ گیا تو صحابی الى جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ عام موسمی سیلاب نہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے, اور یہ آج دنیا کے سارے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے گزر جائے گا. اس لیے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم,
آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچنے والا مگر وہی بچے گا جس کو کون بچائے گا؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹا محض گفتگو ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک دم آئی موج پانی کی اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اور یہ مسئلہ موجود ہے کس کتاب میں؟ قرآن بھی لا ریب مسئلہ بھی۔ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کے بیٹے کو غرق کر لیا، لیکن پیغمبر اپنا بیٹا بچا نہ سکا۔ پتہ چلا کہ ہوتا کوئی ہے جو چاہتا کون ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دم بول پڑے، اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تیری اہل کو بچاؤں گا، اور یہ میرا بیٹا میری اہل سے تھا اور تو نے اسے میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرا نوح، آج تو ایسی بات کی ہے، آئندہ میرے دربار میں کبھی ایسی بات کرنے کا تصور بھی مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے تنبیہ کی، ادھر اللہ پاک نے تنبیہ کی، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے میرا بیٹا، اے میرا پیغمبر نوح، ٹھیک ہے یہ کنعان تیری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں شرک والا گند موجود ہے، اور جس کے دل میں شرک والا گند موجود ہو اس کا میں رب سے بھی کوئی ناتا نہیں ہے، اور میرے نبی سے بھی کوئی ناتا نہیں، اور میرے کسی ولی سے بھی کوئی ناتا نہیں ہو سکتا۔ آگے تو چل میرا بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بے شمار نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا ایک نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے اپنے کمرے کے اندر خانقاہ میں، آ گئے مہمان، سلام دعا ہوئی، ابراہیم علیہ السلام گھر چلے گئے، بچھڑا بھون کے تیار کر کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، بچھڑا سامنے رکھ دیا، مہمان کے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرنے لگ گئے، فرمایا انا منکم وجلون، او مہمانوں ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ آخر وہ مہمان بول پڑے اور کہنے لگے اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ ہمیں انسان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم انسان نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے ڈیوٹی دی ہے کہ قوم لوط کو برباد کر کے آ جاؤ، رستے کے اندر میرے ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری بھی دیتے جاؤ۔ تو مسئلہ تو واضح ہے، آئے مہمان وہ تھے فرشتے، اوپر سے بشر تھے، ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے اندر کے حالات کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ اندر کا حال غیب ہے، اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا تو بچھڑا پکا کے بھون کے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن میرا بھائی سمجھا رہا ہے، اللہ کا یہی نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، چھری لے کے بیٹھ گئے اپنے لال کی گردن پہ،
यही इब्राहिम खलीलुल्लाह है। छुरी लेके बैठ के अपने लाल की गर्दन पे छुरी चला रहा है इब्राहिम खलीलुल्लाह। छुरी काट नहीं रही, छुरी का काम काटना है, गर्दन गोश्त की उसने कटना है। कटने वाला भी आशिक सादिक इब्राहिम खलीलुल्लाह है। गर्दन कट नहीं रही, कट नहीं रही, कट नहीं रही, कट नहीं रही। किसकी मर्जी नहीं है? रब की मर्जी नहीं है। जब रब की मर्जी ना हो, हाथ इब्राहिम का क्यों ना हो, छुरी असली क्यों ना हो, गर्दन नरमो नाज़िक हजरत इस्माइल की क्यों ना हो, लेकिन गर्दन कटती नहीं है क्योंकि मेरे रब की मर्जी नहीं है। और होता वही है जो चाहता कौन है? अल्लाह। अगर छुरी चलाने से पहले ही इब्राहिम खलीलुल्लाह को अगले हाल का पता होता कि छुरी ने चलना कोई नहीं है, जन्नत से दुम्बे ने भी आ जाना है, तो फिर तो ये इम्तिहान बनता ही कोई नहीं। ओ मेरा भाई, ये इम्तिहान तो तब बनेगा कुरान व इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। ये इम्तिहान तो तब बनेगा जब तुझे मानना पड़ेगा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को अगले हाल का इल्म नहीं है, इसलिए कि अगले हाल का इल्म सिर्फ किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है। एक और नबी है, अल्लाह का प्यारा नबी है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। लाल गुम हो गया यूसुफ जैसा। लाल गुम हो गया किस जैसा? यूसुफ जैसा हसीन लाल गुम हो गया याकूब पैगंबर का। याकूब पैगंबर रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। कुरान कहता है वब यक़्तताइनाहु मिनल हुज़्नि व हुवा कज़ीम। रो रो के मेरे याकूब की आंखों की बिनाई भी चली गई, रो रो के मेरे याकूब की आंखों की बिनाई भी चली गई। 40 साल का अरसा गुजर गया, लाल यूसुफ का था पता कोई नहीं है। याकूब पैगंबर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। 40 साल का अरसा पूरा हुआ। उधर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज रवाना की, अपने भाइयों को कहा मेरी कमीज ले जाओ, मेरी कमीज को मेरे बापा की आंखों पे डालना तो मेरे बाबा की बीनाई लौट आएगी। कमीज चली मिस्र से, 7 दिन का फासला है, कमीज चली मिस्र से। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर केनान के अंदर बैठ के कहते हैं इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। ओ मेरे पोतो, ओ मेरी पोतियों, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे घर के अंदर रहने वाले मेरे साथियों, आज 40 साल मुझे मेरे लाल यूसुफ की खुशबू आ रही है। अगर तुम ये ना समझो कि बुढ़ापे की वजह से मेरा दिमाग काम छोड़ गया है, कमीज आ गई, कमीज आ गई, मेरा भाई मसला तो समझ। पहले 40 साल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ का पता न चला, करीब कुएं में थे पता न चला, मिस्र की मंडी में बिके पता न चला, बंगले में पहुंच गए पता न चला, जेल में पहुंच गए पता न चला, जी वजीर खजाना बन गए पता न चला। एक दफा दाने आए, एक दफा गल्ला आया, याकूब पैगंबर ने यूसुफ का भेजा हुआ गल्ला खाया, पता न चला, फिर गल्ला आया, फिर खाया, पता न चला। आज कमीज मिस्र से चली है, पता यहाँ चल रहा है, बताने वाला कौन है? रब बताए तो अर्श के हाल बता दे, न बताए तो पांव के नीचे के हालात का पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर। आज किसी की गाय बकरी गुम हो जाए तो कोई कहता है मेरा पीर बड़ा कामिल है, वो लोटा फेरता है और बता देता है। कोई कहता है मेरा पीर बड़ा कामिल है, वो तावीज लिखता है, मसला हल हो जाता है। कोई कहता है मेरा बड़ा कामिल है कि वो कभी सूंघ के बता देता है कि भागने वाला किधर गया है। कोई कहता है मेरा बड़ा कामिल है
وہ اس گھر کی دہلیز میں کچھ کیلے میخیں ٹھوک کے دم کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور میرا بھائی خیال کر، یعقوب پیغمبر نے یوسف کے لیے تعویذ نہیں کیے، یوسف کی قمیضوں کو سونگ کے بھی پتا نہ چلایا، لوٹا پھیر کے بھی پتا نہ چلا سکے، بچے بھی گھر میں موجود تھے، کسی کے ناخن پہ سیاہی لگا کر بھی پتا نہ چلا سکے، اس لیے کہ جو چیز گم ہو جائے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نہ لٹا کرو، ایمان بھی لٹوا دیتے ہیں لوگ، مال بھی لٹوا دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز گم ہو جائے، میرے مرشد نے سبق کیا سکھایا؟ کہہ دیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لینے والا بھی کون ہے اور لٹا کے دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں مسئلے حل ہیں۔ ہر چیز کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ جذبے سے کہو اکیلا کون ہے؟ عالم الغیب ذات اکیلی کس کی ہے؟ اور امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد سے ہیں۔ آدم بشر تو اولاد بھی بشر ہے۔ آخر دعوانا سبحان اللہ۔